بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 23، خدائی کا گمان۔ انہوں نے خدا پر ایمان کو کمزور کر کے بعض لوگوں کو صراط مستقیم سے خارج کر دیا اور بعض لوگوں کو اس بات سے ورغلا کر اپنے ساتھ ملایا کہ دنیا پر الہی حکمران کی حکومت ضروری ہے، اور یہ ان کی چال تھی کیونکہ ان کی نظر میں صرف وہ خود دنیا پر حکومت کے قابل ہیں۔ انہی لوگوں نے جنہوں نے عقیدہ خدا کو معاشرے میں ہلکا اور کم رنگ کر دیا تھا تاکہ اس ذریعے سے لوگوں پر اپنی حکومت اور اقتدار حاصل کر لیں۔ اب اس خیال کے ساتھ کہ یہود خدا کی بہترین امت ہے، اپنی صہیونی حکومت کے لیے پہلے سے مزید تیزی کے ساتھ اس دنیا کو اپنی صہیونی حکومت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پروٹوکول نمبر 5، خدا نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے، اس لیے ہمارے پاس اس چیز کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ پروٹوکولز کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ یہودی حکومت کی تشکیل خدا کی چاہت ہے۔ جب کوئی پروٹوکول اتنی صراحت کے ساتھ خدا کی خواہش کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کا لازمہ ہے کہ ان کی کتابوں میں ایسا نظریہ موجود ہو، یعنی لازم ہے کہ تورات کے متن میں تصریح کی گئی ہو اس بات کی طرف، تبھی پروٹوکول، یعنی لازم ہے کہ تورات کے متن میں اس بات کی طرف تصریح کی گئی ہو، تبھی پروٹوکول اسی کے نتیجے میں اس بات کو دہرا رہا ہے۔ آج بھی تورات، انجیل اور قرآن کریم میں زمین کے مستقبل اور دنیا کی وراثت کا موضوع موجود ہے، لیکن ایک الگ طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اس موضوع سے متعلق جو آیات موجود ہیں ان میں سے ایک آیت وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خداوند متعال اس آیت میں وضاحت کے ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ زمین کی وراثت اس کے صالح اور نیک بندوں کو ملے گی، اور یہ بھی وضاحت فرما رہا ہے یہ بات تورات اور کتاب ذکر میں بھی بیان ہو چکی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انجیل میں بھی یہ موجود ہے، اور اسی طرح کی دیگر واضح آیتیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ لیکن زمین کی وراثت پانے کی شرط صالح اور نیک ہونا بیان ہوا ہے۔ وہ صالحین جو اس زمین کے وارث بنیں گے تورات میں ایسے بتایا گیا ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے گفتگو بیان ہوتی ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگو صبر اختیار کرو اور خدا سے مدد طلب کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے گفتگو میں وضاحت سے بیان ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس زمین کو وراثت میں دے گا، لیکن زمین کا انجام اور زمین پر بادشاہت ان لوگوں کی قسمت میں ہے جو پرہیزگار ہوں۔ ایک وہ تھی جس نے تورات میں اس بات کی وضاحت کی طرف اشارہ فرمایا، دوسری آیت یہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملانے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مستقبل میں زمین کی وراثت قوم موسیٰ میں متقین اور صالحین کے لیے بیان ہوئی تھی۔ یہی باتیں سبب بنی ہیں کہ اس پروٹوکول میں ایک صاحب اقتدار حکومت کی بات کی جائے۔ وہ دنیا کی حکومت کو فری میسنری کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے ایک خاص الہی تکیہ گاہ، زمین کی وراثت اور اس پر راج کرنے کی آیتیں،
اور دوسری طرف سے فری میسنری۔ خدائی کا گمان ایک صہیونی ہتھ کنڈا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حزب الشیطان اپنے اوپر الہی لبادہ اوڑھے اور پھر مزید لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے۔ ایسے لوگ جو اس طرح سے خدا کی خواہش کی بات کو اپنی من گھڑت ارادوں کی بنیاد بناتے ہیں، صرف شیطانی قوتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ پروٹوکول نمبر 5، غیر یہودیوں پر اتنا دباؤ ڈال دیں گے تاکہ وہ عالمی اقتدار کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں اور آہستہ آہستہ ساری حکومتوں کی طاقت نگل لیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور حکومتوں کے ملبوں پر ایک شیطانی عالمی طاقت بنا دیں گے۔